كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة صلی اللہ علیہ نبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے مل کے پڑھ لو اللہ 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 اللہ. اب اس طرح آپ نے 5-7 مرتبہ زبان سے کہا. اب دل کی دھڑکن کے ساتھ کو، زبان بالکل خاموش اور دل کے ساتھ کو. لا الہ الا اللہ. دیکھو بھائی، پہلے میں نے کیا آپ کو سلام، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. اور پھر میں اللہ سے پہلی ملاقات، کہ اتنی دیر سے بیٹھے، سبزی، ترکاری، گوشت، آلو، سارے کھانے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ گھر کے دروازے تک، اور دروازے پہ دستک کی کوئی نہیں بھی تک دی. اللہ کا نام لیا، اس دل کے دروازے پہ دستک دی کہ جو میں عشاء کی نماز سے فیض لے رہا ہوں، یہ فیض میں نے جیب میں نہیں ڈالنا، میں نے اپنے دل کے اندر لے کے جانا. تو یہ اللہ اللہ کی دستک دو اپنے دل کو، تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ جل شانہ جی کی پہچان نصیب ہو جائے. صرف بات سننے میں مزہ نہ آئے، بات پر عمل کرنے میں بھی مزہ آئے. یہ دل بات سننے کے لیے آپ کو کہاں سے لے کے آیا؟ حاصل پور والوں کو حاصل پور سے، میلسی والوں کو میلسی سے، خیر پور والوں کو خیر پور سے لے کے آئے. اتنی دور سے اللہ کی یہ بات سننے کے لیے لے کے آئے. اللہ کرے کہ 2 قدم گھر سے نکل مسجد میں جا کر ہم اللہ جل شانہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں، اس کے بندے بن جائیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے ملک پاکستان میں، ایک نہیں ہزاروں، میں بھی 3-4 بھگتا گیا. حضرات بلاتے ہیں کہ مدرسوں کی نمائندگی کر دیتا ہوں، تو بات سننے والے سارے ہیں میرے سمیت، ان علماء کرام کو نکال کر، باقی عمل کرنے والے، بات پر عمل کرنے والے کم. جس دن بات کم سننے لگ گئے اور عمل زیادہ کرنے لگ گئے، پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی فیصلے جیسے اشارے کریں گے ویسے فیصلے. بات تو 2 دن 3 جلسوں میں سن رہے ہیں، لیکن عمل یہ کہ یہاں سے سن کے جا رہے ہیں، صبح 8 بجے اٹھ رہے، فجر کی نمازی جا رہی ہے. بات پر عمل کرنے والے، اللہ میں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل محترم معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باکردار معززات، عزت دار گھرانے کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے دین کی برکت سے یہ جنگل منگل بنا ہوا ہے. یہاں زندگی گزارنے کا معقول انتظام نہیں ہے. بہت اچھا ہے، لیکن جو سہولتیں معاشرہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی. لیکن اللہ کے قرآن کی بہاریں اور ان بہاروں کا نظارہ آپ کی ٹوپی، آپ کی پگڑی، آپ کی داڑھی، آپ کے چہرے کی حشاشت بشاشت کے ساتھ ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ اس چہرے کو قبر کی خوفناکی سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ اس چہرے کو محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. انسان کو جب میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ کچھ کام تیرے میرے ذمے ہیں اور کچھ کام میرے تیرے ذمے ہیں. جو تیرے ذمے کام ہے تو کرے نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو میرے ذمے تیرے کام ہے اگر میں نے وہ کرنا بند کر دی، بندے تیرا ککھ نہیں بچے گا. تیرے ذمے جا کے دنیا میں تو نے میری پہچان کرا رہی ہے، میرے سے جو بندے دور ہو جائیں انہیں میرے بندوں کو قریب کرنا ہے. تیرے ذمے بس یہ کام. جو میرے ذمے ہے، تیری روٹی، تیرا کپڑا، تیری صحت، تیری جوانی، تیرے بڑھاپے، حتیٰ کہ قبر میں جانے تک کی جتنی تیری ذمہ داریاں ہیں میں پوری کروں گا. لیکن یہ دنیا میں آیا، اس نے دنیا کے کھیل تماشوں کو دیکھا، اس نے اللہ والے کام اپنے ذمے لے لیے اور اپنے کام اللہ کے ذمے کر دیے. صبح سے نکلا روٹی کا، اللہ نے کہا یار بے وقوف ہے، یہ وعدہ میرا ہے، تو اپنے آپ کو مشقت کے اندر کیوں ڈال رہا ہے؟ میں نے تجھے تیرے گھر کی چرپائی تیرے بستر پر دینے کا وعدہ کیا اور تو یہاں سے امریکہ کے اندر جا رہا ہے. روٹی تیری گھر میں رکھی ہوئی ہے، باغ امریکہ کے اندر جا. میں نے تیری صحت، تیری جوانی جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر رکھ رکھی ہے.
تیری زندگی کی خوشحالی اور کامیابی میں نے نماز کے سجدے میں رکھی، تیرے چہرے کا نور، تیرے دل کا سرور میں نے ذکر کے اندر رکھا. تو یہ ساری چیزیں کہاں تلاش کر رہے؟ مال والے کے پاس بیٹھا، مال والے نے کہا یہاں سے ملیں گی، لگ گئے اس کے پیچھے اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں نظما کے دیکھ، 5 لاکھ روپے دے دے، پھر دیکھ میں ابا کرتا نقشہ ہی بدل دوں گا، باقی بدل دے گا. گھر کا نقشہ بدلے گا، باپ کو انشاءاللہ روڈ کے اوپر لے کے آئے گا. میں گھر کا نقشہ بدلوں گا، ماں کی آنکھوں میں ساری عمر کے لیے آنسو دوں گا. معذرت کے ساتھ ہمیں معاشرہ جو ملا نا بڑا گڑبڑ والا ملا، متاثر تعفن والا. جہاں بیٹھو نفرت کی بدبو ہے، پیار محبت کی خوشبو آتی ہوئی. جس کے سینے کو دیکھ لو ساڑ پڑا ہوا، جلا پڑا اندر سے. ملازم سے پوچھ لو مالک سے تنگ ہے، مالک سے پوچھ لو ملازم سے، استاد سے پوچھ لو شاگرد کو. اساتذہ کرام بڑے بڑے بیٹھے ہیں. ایک چھوٹی سی بات دیکھ کے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے. مدرسے کے اندر بچہ پڑھنے آتا ہے نا، کہ استاد کہتے ہیں استاد جی ذرا دعا بھی فرمایا جائے کہ ذرا ذہن دا تھوڑا کچا ہے، تسی فکر نہ کرو. اچھا استاد پہلے دن سے کیا کہا ہے، پترا تو ایسی جگہ تے آ گیا یا تے پڑھ جائے گا یا پھر بھج جائے گا. ماشاءاللہ بندہ جوتا پکڑے 6-7 سر کے اندر مارے اس کے. اللہ میرے پاس ہو تو میں تو ایک ادارہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ ایک مثالی بناؤں گا. 3 سال ہو گئے میری جگہ لے رکھی، پیسے جمع کر رہا ہوں. بندہ چھتر پکڑ لے، کان پکڑا کے مارے، پھٹے وہ تیری ذات کا، وہ اپنی نسل تیرے والے کر کے کیا تو کہہ رہے کہ تر جائے گا یا پج جائے گا؟ تیرے اندر گٹس، تیرے اندر صلاحیت کوئی نہیں. بڑے بڑے مدرسے دی مار ویکھی پترا، اتھے دی مار بھی دوسرے دی پل جائے گا. میں تیرے لال کو تیرے سامنے چماٹا ماروں، تیرے سے برداشت نہیں ہوگا. میرے بچے کی کھلڑی اتار دے، میرے سے کیسے برداشت ہوگا؟ یہ قرآن کا سبق ہے. نبی نے کتنے حافظ بنائے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا میرے نبی نے. صحابہ نے کتنے حافظ بنائے، مجھے گنتی بھول گئی نبی کے دور میں کہاں کہاں صحابہ مقرر تھے درس و تدریس، کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی. شاید بڑے علماء مخالفت کریں. یہ ایک دور تھا جب گھر والے کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری چمڑا تمہارا. اب نہیں بابا، پہلے دور تھا لوگ قرآن والوں کو دینا، خدمت کرنا سعادت سمجھتے تھے. اب تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، 500 روپے کے اوپر جنت الفردوس کا وعدہ کرنا پڑتا ہے تب جا کھڑا ہوتا ہے بندہ. ہاں 500 روپے یاد دے دے سیدھا جنت کے اندر تیرا گھر بنے. مولوی کو اپنا ہی پتہ نہیں میری جنت ہے کہ نہیں، میں تیری جنت دکھائی دیتا ہے. کیونکہ ہمارے اندر لالچ ہے نا، پرجرت بازی ہے، ہم لالچی قوم ہے، ہم جلدی بہ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم فرضوں میں سے ایک فرض تھا قرآن کی تشہیر کے لیے تم اپنے مال کی قربانی دیتے. کہنا نہ پڑتا، کہنا نہ پڑتا، یہ کام بغیر کہے کے کرنے کے تھے. گرمیائی کولر گھر لے کے جا رہا ہے، یار میں سوچا بچے لیے کوئی سہولت ہو جائے. اگر بچوں کی سہولت کے لیے تو کولر لے کے جا رہا ہے، قبر کی سہولت کے لیے کچھ قرآن والوں کی خدمت بھی کر دے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ لوگوں کے اس وقت ذہن بنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہمارے حوالے کرتے ہیں. 3 چیزیں استاد دیکھ لے، 3 چیزیں استاد دیکھ لے، شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوگا اور استاد اپنی محنت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. پہلے دن جب مکتب کے اندر بچہ پڑھنے کے لیے آیا، استاد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مدرسے میں داخل ہوا، جس ادارے میں پڑھنے آیا ہے اس ادارے کا ادب کتنا کر رہا ہے. آیا اس نے اپنے جوتے کہاں رکھے اور اس نے قرآن پاک کون سے ہاتھ میں پکڑا، الماری میں سے سینے سے لگا کے لایا یا ایسے لے کے آیا. پھر جس کتاب کو یہ پڑھنے کے لیے آیا اس کتاب کا کتنا احترام ہے اور جس سے پڑھنے کے لیے آیا اس کا کتنا احترام ہے. گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی. کتاب کا احترام، پڑھانے والے کا احترام نہیں. کتاب اور پڑھانے والے کا احترام ہے اور جس جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا اس کا احترام کوئی نہیں. دین ادب ہے، جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں.
علماء کرام سے، مدرسین حضرات سے مرض کرتا ہوں اللہ کے واسطے، ان کو ڈنڈے اور پائپ مت دکھائیں، ان کو اخلاق دکھائیں۔ ایک بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر کی موج مستی کو چھوڑ کے یہاں آیا، اسے کپڑے بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اسے برتن بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اسے لکڑی بھی اکٹھی کر کے رکھنی پڑ رہی ہے، اس کو کچی پکی دال بھی کھانی پڑ رہی ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آئے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کا چھوڑنا، قربانی دینا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ پرسوں ترسوں میں پروگرام میں تھے، خاکوانی صاحب بڑے عبدیدہ سے ہو، اور مجھے بھی تو ایسے میں تو پہلی جلا بنا رہتا ہوں۔ فرمایا عبداللہ اتنے بچے دستار بندی کے لیے، ان کی حالت آپ نے دیکھی، شلوار ٹخنوں سے نیچے، کالر والی قمیض پہن رکھی، گول گھیرے والے کرتے پہن رکھے، یہ کیا قرآن کی تربیت ہے ان کے اوپر؟ 30 پاروں کی لاریب کتاب پڑھ کر جس بچے کو اپنا لباس ہی پہننا نہ آیا، تم میرے بھائی پہ ہم نے کیا محنت کی اس بچے کے؟ دستار بندی ہو رہی ہے، آستینوں والی قمیض ٹھیک ہے پہننا برا نہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ چکور دامن سنت ہے، شلوار ٹخنوں سوچ، بچوں کو ابھی سے عادت ڈالی۔ سارے سمجھدار ہو، مسلمان ہیں نا سارے میرے بھائی، انشاءاللہ ماشاءاللہ سب مسلمان، غلام رسول بھی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں سے شلوار جو نیچی کرے گا اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ بتاؤ یہ نبی کی بات سچ ہے غلط ہے؟ میرے بھائی اوپر ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نیچے رکھتے ہیں؟ تو ہمارا شلوار اور چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہونا نبی علیہ السلام کی کھلم کھلا مخالفت ہے۔ یعنی میرے عزیزوں، ہم اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کے ہم اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیری بات پہ یقین کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ کچھ زبان سے چلتا ہے، کچھ اظہار ہوتا ہے۔ ہم زبان سے غلام رسول ہیں، اظہار سے ہم بالکل غلام رسول ہیں۔ سارے ماشاءاللہ دنیا دار بیٹھے ہو، دیندار ہو ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی اپنے مسجد کے علماء یہ سارے بیٹھے بزرگ حضرات، آپ نے ان سے پوچھا کہ سنت طریقے کے بال کس طرح ہے؟ غلام رسول ہو نا، جلسہ سننا ہے، بزرگ کی سیرت سننا ہے، بتاؤ نبی علیہ السلام کی سنت طریقے کے بال کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے کتنے بال کس طرح رکھے؟ حضور اسلام کے بال کانوں کے لو تک، جب جہاد کا سفر ہوتا تو کندھے تک، ورنہ تینوں طرف سے برابر، ورنہ سر کے بالکل بال منڈوانا، صاف کرنا۔ کہ تم نے 400 روپے کا ایک پف نکال رکھا ہے، دائیں طرف مانگ نکالی، یہودیوں کی علامت کھبی طرف نکالی، عیسائیوں کی علامت بیچ میں مانگ نکالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ابھی سارا معاشرہ زبان سے غلام رسول کہہ رہا ہے، اظہار سے غصہ رسول بنا پڑا۔ اللہ کریے درد تمہارے دل کے اندر آ جائے، اجنیت کر کے جاؤ، برکت والی رات آ رہی، گناہوں سے چھٹکارے والی رات آ رہی۔ نیت کرو کہ سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق بال بنوائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب نے بھی عید پہ کپڑے بنوانے ہیں، سب نے کپڑے بنائے۔ علماء کرام سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کی قمیض کی لمبائی کتنی تھی؟ آپ کا پجامہ یا آپ کی تہمت کہاں تک ہوا کرتی تھی؟ آپ کے کھلے آستین اور آپ کا گلا کس طرح کا تھا؟ ایسا بناؤ۔ اللہ کے بندے، عید کا دن انعام کا دن ہے، ہم گستاخ رسول بن کے انعام لینے جا رہے ہیں، انعام ملتا ہی نہیں۔ آج کے رسول بن کے جائیں انعام لینے کے لیے۔ مجھے تو عام آدمی پر تو رونا کوئی نہیں، مجھے تو اعتکاف والے کے اعتکاف پہ ترس آتا ہے، جو پورا مہینہ داڑھی نہیں کٹاتا، چاند رات کو کٹا کے صبح عید پڑھنے جا رہا ہے کہ اپنے 30 دن کا انعام لینے کے لیے جا رہا ہے۔ خدا کے بندوں کچھ خوف کرو، چلو ظلم کرنا عید کی نماز کے بعد ہی کر لو، یا تو پہلے کر کے جا رہے۔ سارے نبیوں کی سنت ہے داڑھی پر، 2 بال ہیں کالے رنگ کے سفید رنگ کے، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتے ہیں اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کیسا تھا؟ امی نو پسند سی، ابا میرا بڑا شوق نال کھاندا سی، دادا تے ماشاءاللہ کی کہنے دادے دے، میرے بچے نو بڑا پسند ہے۔ آمنہ کے لال کو جو پسند ہے وہ کبھی آپ نے میں نے پہچانا کہ حضور کو کیا پسند ہے؟ کبھی ایک دفعہ گھر کے اندر زندگی میں سالن پکا جو رسول اللہ کو پسند تھا، کبھی ایک مرتبہ گھر میں وہ روٹی پکی جو اللہ کے پیارے حبیب کو۔
روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگو کر اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ آستین چڑھا کے 3 انگلیوں سے کھانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ شوربے میں سے کدو کے قطرے نکال نکال کر علیحدہ علیحدہ کر کے کھانا اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ شانے کا گوشت اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ دستی اللہ کے نبی ابو دردہ کھانا پک رہا ہے، آگے بیٹھ گئے، ابو دردہ ذرا گوشت میں سے دستی کی بوٹی نکال لو، دستی کی، اب یہ 2 دستی ہوتی ہے نا، یہ بازو کے حصے، وہ نکال کے دے دی۔ آپ نے ہڈی سمیت آپ نے داتا جسن جہاں تک جبائی جاتی کھائی، اور دینا، انہیں پھر چمچہ مار کے دوسری نکال کے دے دی، انہیں پھر کھائی، کہا اور دینا، کہا اللہ کے نبی ایک جانور میں 2 ہی ہوتے ہیں، میں جا تو تھوڑی کھلا رہا تھا، اللہ کھلا رہا تھا۔ جب تک میں مانگتا رہتا تو چمچہ چلاتا رہتا، اللہ مجھے اس ہنڈیا میں سے دستی کی روٹی دے۔ اب کون سے دکان پہ لینے جاؤ گے جو پہلے گوشت کو ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوئے؟ یہ روزوں میں تمہارے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوگا۔ میں آج کل میرا موضوع یہ چل رہا ہے، تم سارے کاروباری بیٹھے ہو، کوئی اس میں گوشت والا، کوئی سبزی والا، کوئی فروٹ والا، صبح صبح تمہارے ہاتھ میں ٹچ ٹچ والی تسبیح ہوگی، یہاں تمہارے ٹوپی ہوگی اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور فروٹ کی ڈھیریوں کر کے لگاؤ گے، خوبصورت اوپر پنیاں لگاؤ گے، دکھاؤ گے کچھ اور، دو گے کچھ اور۔ روزے کی حالت میں اللہ کے مہمان بنے ہو، سحری کے دسترخوان پہ، افطاری کے دسترخوان پہ کتنے فروٹ دے دو گے؟ 2 گلے دے دو گے، 4 داغی دے دو گے، تھیلی باندھ کے دے۔ لیکن میرے بابو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تم روزے دار کو غلط اور خراب فروٹ نہیں دے رہے ہو، تھیلی میں ڈال کے اپنا روزہ دے رہے ہو۔ گرمی کا موسم ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہر ریڑی والے کو چھپر اپنا بڑا رکھنا چاہیے تاکہ تیرے سے سودا لینے آئے تو تیرے چھپر کی چھاؤں میں کھڑا ہو۔ دکان والا دیکھے کہ یار گرمی میں سارا بور آیا ہے، اور اسے اپنے پنکھے کے نیچے، یار 2 منٹ تے سال ہے، لینی لینا دینا مقدرہ دے، سال ہے لسان ہے، بہ جا۔ یا تو ماشاءاللہ بتیاں اتنی جل جاتی ہیں کپڑے لینے والی دکان پہ، جو بندہ ویسے ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ تاجی گھر اپنے پنکھا جنا بتی ٹھک 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 ٹھک، آڑی صاحب بسم اللہ بونی تواڈے تو ہی ہے، بسم اللہ بونی تواڈے تو ہی ہے۔ 2-3 کپڑے دکھائے تواڈے میں عرض ہے ہی نہیں، اشارہ کریں گے اتھوں لے کے آ۔ آڑی صاحب لاہور گیا سی مارکیٹ کپڑا، پر میں کہنا تسی پاؤ گے سارے چوک اعظم حاصل کو کہیں گے کتھوں لے کے کتھوں لے کے۔ آڑی صاحب دعا دے آجے، جو تو چھرا پھیرے گا وہ دعا دے گا تجھے؟ یا تو نے ایک جسم کے 4 پیس کرنے ایک بوٹی کو تو یہ دعا دے گا؟ آڑی صاحب جڑا ریٹ میرا مارکیٹ تو چکر مار کے جو کہہ رہے باقی صحیح کہہ رہے، جو تیرا ریٹ ہے کسی کا بھی نہیں۔ حاجی صاحب جڑا میں تانوں دیندا پیا، اللہ دی قسم میں ایسا ریٹ کسی دیتا ہی کوئی نہیں، بس جاؤ موج کرو، حاجی صاحب موج کرو، موج کرو، لے جاؤ۔ کتنے جھوٹ بولے، 400 روپیہ، 500 روپیہ، 200 روپیہ، یہ افطاری تیرے دسترخوان پہ پیسوں کیا، یہ ساری حرام سب کے روزے لائے ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر رمضان مبارک کا احترام سستی چیزیں کر کے کیا جاتا ہے۔ یہاں مہنگائی کا بھی دیکھنا، غریب گوشت نہیں لے سکتا، پچھلے سال کا خراب کپڑا بکے گا، پچھلے سال کی جوتیاں بکے گی، پچھلے سال کے سڑے مسالے بکیں گے۔ کیا مالک کائنات ہے، کیا کر رہا ہے میرا بندہ؟ چہروں کا نور ہی نہیں۔ جتنی گھسگی ریڑی والا ریڑی پہ کھڑا ہے، اس کی اولاد ریڑی کے اوپر آ گئی، ترقی کی نہیں، ترقی والا کام کیا ہی نہیں، روزانہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ سبزی والا سبزی میں، دال والا دال میں، چاول والا چاول میں، پتہ نہیں یار کیا ہو گیا۔ سادی سی بہت زندگی ہوا کرتی تھی، بزرگوں جن ماں باپ کی آپ اولاد ہے، کتنے سادے سے لوگ ہوا کرتے، نہانے کے لیے بیٹھے وہی قمیض دھوئی وہی پہن کے دوبارہ، نہ کوئی شادیوں سے نکالتا تھا نہ کوئی نکالتا، ایک ایک بھائی دوسرے بھائی کے کپڑے پہنا، دوسرے تیسرے کپڑے پہنا، جتی پہن کے جا رہے، شادی نہیں۔ لوگ حیا کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے، میں ان کے پاس گوشت لینے چلا گیا پچھلے ہفتے ایسے، میں کہا کٹھا لا کے رکھ دوں، میں نے کہا یار ایران تول دو، کیونکہ کنبا بڑا ہے، 16-17 کلو ہوئی، اس نے توڑ دی، جب اس نے ہڈیاں نکالی نا 3-4 رہی تھی وہی نکالی، میں شکل پڑ گیا، میں نے کہا جانور کی ران میں تو ایک اوپر نلی ہوتی ہے ایک نیچے، یہ 4 کہاں سے آ گئی؟
اللہ کی قسم بڑا شاشو پانی میں ڈال. میں نے کہا پھر مجھے پتا لگا ہو اس نے پیس ڈالنے سے پہلے ہڈیاں پہلے ڈال رکھی تھی اندر اس طرح. میں نے کہا یار بٹ صاحب ہے تسی کی کیتا ہے؟ کوئی نہیں. میں کہا الحمدللہ ابو فوت ہوئے کتنے ہوئے 6 مہینے. میں نے کہا سارا صاحب تیرے ابو کو پہنچ گیا. میں نے کہا ہاں میری 4 نلی ہیں جو تم دھوکے میں دی یہ الحمدللہ فرشتے تیرے ابو کے پاس لے کے چلے اور تیرا حصہ چھوڑ گئے. جاتے جاتے تیرے ابو کو جا کے پہنچا دیا, یہ پیچھے حصہ چھوڑ دیا. یہ جہاں تو نے تیری قبر بننی ہے یہ ہڈیاں وہاں جا کے دھوکا وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب یہ تجھے قبر کے اندر لیٹنے نہیں دے گا. اے سی لگانا اپنی قبر میں لگاؤ, گھر کا تو گزارا ہو رہا ہے. عورتوں کو سننے کو دل نہیں ہوگا ورنہ عورتوں کی آواز اللہ وہ تو سوتی سوتی سن لیتی ہیں. عورتیں تو سوتی عورتیں ماشاءاللہ سمجھدار بھی بہت ہوتی ہیں. کہہ دو الحمدللہ. سارے فقیر کے ہوتے ہیں. بیٹے جس دن ہوگی تو پچھتاوے گا میرے بھائی ایسا جو کھا. ہاں تیری کروں تو پھر اگلے سال جلسہ کرائیے لیکن وہ سب بربادی ہوگی. 3 عورتیں تھیں نا, مرد اس میں بڑے تنگ تھے. جو کھاؤں گھر کرے مردوں کو پتہ لگ جائے. اگر تم نے کیمرے لگا رکھے انہیں کیوں نہیں ہمارے پاس جن ہے الدین کا ہمارے پاس چراغ ہے جن ہے ہمارے. انہوں نے کہا تیرے جن کو زمانہ لے. انہوں نے کہا شرط ہے اگر میرے جن میرے پاس ہوئے اور جو تم نے پوچھا بتا دیا پھر تم ساری زندگی ہماری خدمت کرو گے, اگر نہ بتا سکے تو مرد تم ہماری خدمت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کرنا کیا کہ ہم چیزیں چھپائیں گے تم اپنے جن سے منگوانا. دریا کے کنارے چلے گئے, ایک عورت نے اپنی انگوٹھی نکالی پانی میں پھینک دی. اپنے جنوں کے تلاش کر کے لے. انہوں نے کہا الدین کا چراغ جن حاضر ہو اور ڈبکی ماری مندری کٹ کے لے. کہ جی چلو گھر جا کے پڑھنے پہلے تو ہو جا کے. دوسرے نے اپنی کانوں کی ٹوم پھینک دی, جن کو کہا وہ بھی لے آیا. تیسری ڈر کی انہوں نے کہا یہاں تک کام بڑا خراب ہے. اسے یاد آیا اس نے اپنے پرس میں سے ڈسپلین کی گولی نکال کے پانی میں پھینک دی. کہنے لگے تیرا جن پیو دانا تھا لب کے لے کے جہاں پر جن ابا بھی آپ کے لے آیا. لاش روش کر کے ڈسپلین مل گئی تھی. انہوں نے کہا چل تیری مہربانی 7 دن کام کرایا کر 8ویں دن چھٹی دے دیا کر, جمعے چھٹی دے دیا کر. وہ کہنے لگے چلو طرز کھاؤ معاف کرو چلو جمعہ پڑھ لیا کرے گا تیاری. اب وہ 8ویں دن کسی مسجد میں نظر ہی نہ آئے, تلاش کر کر کے تھک جائے. ایک دن تلاش کرتے کرتے پتہ لگا دریا کے کنارے پھر رہا ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ 8ویں دن میں وہ ڈسپلین کی گولی تلاش کرنے آتا ہوں کہاں پڑھنے کا. اللہ ان کو تو کان کے اندر جا کے بولو میری بہنوں کو میری بھی سمجھ مطلب کی بات انہیں وہ 4 میل سے سمجھ آ جائے گی. کام کی بات انہیں نہیں سمجھ, میں نے سنتا ہی کوئی نہیں. اللہ انہیں ہمارے گھروں میں ہنستا رکھے, سلامت رکھے. ان کے رہنے سے ہمارے گھروں کی رونق ہے. حقیقت ہے جیسی بھی ہے یار, جیسی بھی ہے. اللہ کی قسم دوسرے ملکوں میں پچھلے 2 مہینے پہلے 3 ملکوں میں پھر کے آیا. جو عزت جو غیرت پاکستان میں ہے نا مجھے کہیں نظر نہیں. بہت غیرت ہے ماشاءاللہ, بہت عزت ہے, بہت حیا ہے. اتنی بے حیائی کے باوجود بھی بہت حیا ہے ہمارے ملک کے اندر. چلو جھوٹا موٹا ادب ہے لیکن ہے ضرور. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کام اللہ کے ذمے تھے وہ بندوں نے اپنے ذمے لے لیے, اور جو بندوں کے ذمے تھے وہ اللہ کے سپرد کر دیے. اعمال کا حکم تھا, انہوں نے کہا اللہ مال اپنے سے کوئی نہیں, انہیں اللہ بخششی اللہ والے سے چل. روٹی کپڑے کا ذمہ اس کا تھا, اس کے چکر میں سارے لگے. پھر جب نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی, خلط ملط کیا, تو اس بندے کے گھر کے اندر بکھیڑا پریشانی ہے. پھر اس بندے کی سوچیں سارا اس کا جو ایک وہ پلاننگ تھی ساری خراب ہو گئی. جب ساری ڈور کو وہ ڈال دی پھر کہنا مولا تیری مرضی. نا تیری مرضی, میری نہیں تیری. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے نہیں کیا یہ تو نے کیا ہے.
تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑے سی پریشانی آ گئی، مکان کی چھت گر گئی، دکان کرایہ دار نے خالی کرا لی، مالک مکان نے خالی کرا لی، اللہ اکبر، کروڑوں سے کوڑیوں کے اوپر آ گیا۔ اب کہہ رہے ہیں مولا کر لے تیری مرضی، اور بندے الصلاۃ خیر من النوم کا ترانہ تیرے بستر پر جب آیا کرتا تھا اس وقت میری مرضی کہاں تھی؟ میری مرضی صبح 8 بجے اٹھنے کی نہیں، میری مرضی تو صبح 5 بجے اٹھنے کی ہے۔ دیکھ تیرے رب کو تیرا کتنا خیال ہے، میں نے ساری رات میں تجھے اٹھایا کوئی نہیں، جگایا کوئی نہیں، عشاء کی نماز تو نے 8 بجے پڑھی، فجر کے لیے میں نے 5:30 پونے 6 بجے بلایا، اے میرے بندے میں نے 11 گھنٹے بعد بلایا، تیری بیوی پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری اولاد کا حق ہے، تیرے وجود کا حق ہے، اور بندے بتا میں نے تیرے کام میں مداخلت نہیں کی، فجر کی اذان میں نے تجھے بلایا، میرے کام میں میرے بندے بتا تو کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ فجر کی نماز پونے 6 5:30 کے درمیان پڑھنے والوں، پھر میں نے تمہیں 1:30 بجے دوبارہ بلایا، پھر میں نے تمہیں دوبارہ بلایا، 7 گھنٹے بعد بلایا، میں نے کہا تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری ذات کا تیرے پہ حق ہے، تیرے وجود کا تیرے پہ حق ہے، کما کھا تیری مرضی، تیرا پروردگار تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اے میرا بندہ خالی جیب گھر سے لے کے گیا تھا، جب تیری جیب بھر جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او میرا بندہ ظہر کی نماز کا سجدہ کر لیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کمائے گا تو حفاظت تیرا پروردگار کرے گا۔ صبح کی کھائی دوپہر میں شکریہ ادا کر کے چلا گیا، دوپہر کھائی عصر میں آ کے شکریہ ادا کر لے، او بندے پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، لیکن میرا بندہ اب مغرب کا وقت آیا، فجر میں پہلے اللہ اکبر پہلے دیا پھر لیا، ظہر میں پہلے دیا پھر لیا، عصر میں دیا پھر لیا، اب مغرب کا وقت آیا بندے 3 مرتبہ پہلے میں نے دیا پھر لیا، اب مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ مجھے دے کے جا، دسترخوان تیرے گھر میں سجا دوں گا، اے میرا بندہ جب کھا لے گا تو شکر ادا کر کے سو جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جتنی مرضی نے کروٹیں بدل، میں پوری دنیا کی مخلوق کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، تیرے بستر کی، تیرے منجے کی، تیرے مکان، تیری اولاد کی حفاظت پروردگار عالم فرشتوں سے کرواؤں گا۔ لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی، جو مسئلہ میرے عزیزو 4 قدم کے اوپر حل ہونا تھا، وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے 35,000 فٹ کی بلندی پر میرے عزیزو 16 گھنٹے کی مسافت کر کے انگلینڈ سے امریکہ کے اندر مسئلہ حل کرانے چلا گیا۔ مولوی صاحب ذرا سلیس اردو میں بات کیجئے، مسئلہ گھر کے دروازے پہ کیسے حل ہونا تھا؟ اللہ کا احسان ہے ان لوگوں، جس گلی میں چلے جاؤ تمہارے گھر بعد میں نظر آئیں گے، خدا کے گھر کا دروازہ پہلے نظر آئے گا، ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے، ہر دروازے کے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا بندہ جو 4 قدم کے اوپر تیرا مسئلہ ہونا تھا، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے دبئی جا رہے، انگلینڈ جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، مالک کائنات مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ فرمایا تو میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دنیا کی رحمتیں تیری جھولی میں اللہ اکبر ڈال کے میں تجھے واپس بھیجتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے مکان پر جائے خالی ہاتھ نہیں آتا؟ میں رب العالمین کے دربار میں آ کے بندہ تو خالی ہاتھ کیسے چلا جائے گا؟ یار یار کو کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ دن میں فون کر لیا کر، بیوی شور سے کہتی ہے کم سے کم فون کر کے ہلو ہائی کر دیا کرو، بتا دیا کرو کہاں ہے کس وقت آؤ گے۔ اللہ اکبر، بیوی کا پیار اپنی طرف، یار کا پیار اپنی طرف، پروردگار عالم کا پیار اپنی طرف۔ فرمایا میرا بندہ، بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا، یار کہتا ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا۔ رب العالمین جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے، تیرے سے اتنی انسیت رکھتا ہے، تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے 5 مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا جا۔ اللہ اکبر، ہفتے میں 15 دن میں 10 دن میں کوئی علیحدہ پرسنل ملاقات کر لیا کر۔ الہ العالمین، وہ کون سی ملاقات ہے؟ فرمایا رات کے وقت تہجد میں مصلی بچھا لیا کر، میرے آگے بیٹھ کے دکھڑے سنانا تیرا کام ہے، تیرے دکھڑوں کو رحمت والی چادر میں لپیٹ دینا میں خدا کا کام ہے۔
پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جس جانور کو تم 6 مہینے، جس جانور کو تم 2 مہینے کبوتر اپنے گھر میں رکھتے ہو، کبوتر مالک کو پہچان گیا، کبوتر کو دانا ڈالنے والا مالک کو مالک پہچان گیا، بکری کو چارہ ڈالنے والا بکری پہچان گئی، جانور کو چارہ ڈالنے والا، اتنی سی بچی کو جانور اتنی بڑی بھینس پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑاتی، اس چارہ ڈالنے والی 10 سال کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیتی ہے، کسی سے اپنے تھنوں کا دودھ نہیں نکلواتی، اس کے ہاتھ سے نکلواتی ہے۔ جب اتنا بڑا جانور اپنے مالک کو پہچان گیا تو اشرف المخلوقات اپنے مالک کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے روٹی دکان سے نہیں ملتی، روٹی زمین آسمان کے مالک خدا سے ملتی ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے صحت نہیں ملا کرتی، صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے۔ اسے تو میرے عزیزوں پہچان جانا چاہیے کہ اللہ اکبر، کامیابی سارے جہانوں کی یقین جانو مال میں نہیں رکھی، پروردگار عالم نے اعمال کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خود ہی تو فضائل اعمال پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابی گھر آئے تھے اور انہوں نے آ کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو آیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں آیا۔ 3 مرتبہ نوافل ادا کرتے رہے، چکی خود بخود چلتی رہی۔ اور جو میرے عزیزوں اپنے نفلوں کے سجدے سے چکی چلوا سکتا ہے، تم نماز پڑھ کے اپنی قسمت کو کیوں نہیں بدلوا سکتے ہو؟ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کہتا ہے باغی ہو گیا، خدا بندہ خدا کی بات نہیں مانتا، الہ العالمین میں اعلان کرتا ہے بندہ باغی ہو گیا ہے۔ باغی کی سزا میرے عزیزوں سزائے موت ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزوں اس باغی کو اللہ نے چھوڑ دے رکھی ہے، جتنی مرضی زمین پہ بغاوت کرتا رہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تک تو ان میں رہا میں نے عذاب نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اور میرے عزیزوں کتنا پیارا ہمارا نبی ہے، جاتے ہوئے امت کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا اور کہا الہ العالمین وعدہ کر، پروردگار عالم وعدہ فرما رہے محبوبہ تو ہنستا ہوا میرے پاس آ جا، میں تیری امت کو قیامت تک تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پورے ہفتے میں میرے عزیزوں کتنی بغاوت ہو رہی ہے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج میری بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے کیسی لگ رہی ہوں، فشل کروا کے میرے عزیزوں امت کا جوان کہتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، داڑھی کٹا کے امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، پھر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو داڑھی کٹا کے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، میں کیسا لگ رہا ہوں، بلال چمڑے ادھڑوا کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، سمیہ میرے عزیزوں شرمگاہ پہ پرچیاں کھا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، آج میری بیٹی سنگار میز کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں کیسے لگ رہی ہوں، زنیرہ اپنی آنکھوں میں سریے گڑوا کر قرآن سنا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، عہد کے اندر نبی کا چچا 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، اللہ اکبر میرے عزیزوں دنیا دھج دھج کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، نبی کا چچا 11 ٹکڑوں میں لپٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، میں تمہیں کارگزاری سناتا ہوں، ملک شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، اعزازی طور پر 16 علماء اکرام تھے، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، پیر حبیب الرحمن توسوی، ہمیں اندر کا چوکٹا ہمارے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اصلی قبر کھول دی گئی، ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے اترے، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یوں کر کے سینے سے لگا کے 15 منٹ بیٹھ گیا، میں نے بلال کے سینے پر اپنا یوں کر کے سر رکھ دیا، میں نے کہا بلال آج میرے باغ جاگے، آج میرے مقدر جاگے، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج میں نے اس کی قبر کو دیکھا جس نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں آٹا روٹی لاتے دیکھا، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو حسن حسین گود میں لیتے دیکھا، اے بلال مجھے بتا تو صحیح جب 4 دل کا فاقہ ہوتا تھا، کملی والا پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، بلال بتا اس وقت کیا حالت تھی، اللہ کی قسم بلال حبشی کی قبر سے ایسے محسوس ہوا جیسے بلال مجھے کہنے لگے اتنی باتیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے تو کون ہے، میں نے کہا میں غلام رسول ہوں، بلال نے ہنس کے دکھایا کہنے حیرت ہے تو غلام رسول ہے، غلامی میں تو نے کیا کیا قربان کیا، میرا سر شرم سے نیچے جھک گیا، میں نے کہا بلال تو کون ہے، کہنے لگے میں بھی غلام رسول ہوں، کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا، میں نے کہا پاکستان کی عوام نے کہا، میں نے کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا، کہا آمنہ کے لال نے غلام رسول کہا، بلال کہنے لگے غلام رسول کیسے بنا، میں نے کہا مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا، بلال نے ٹھنڈا ہو کا برا، کہا تو مکھن پروٹے کھا کے
کے غلام رسول بنا, میں چمڑے اتروا کے غلام رسول بنا. اللہ اکبر. تیرے پاس غلامی کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان ہو. میں نے کہا بلال تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لے, رب اکبر کی قسم ہے گوشت تو دور کی بات ہے, میرے جسم کی ہڈیاں بھی پوری کوئی نہیں. پھر مجھے ایسے محسوس ہوا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تو بھی غلام کہہ رہے, میں بھی غلام کہہ رہا ہوں. کل قیامت کے دن حضور کے حوضے کو سر پر اکٹھے ہو جائیں گے. تو بھی کہنا میں غلام رسول ہوں, میں بھی کہنا غلام رسول ہوں. اللہ اکبر. فیصلہ وہ کریں گے. اگر تیری طرف اشارہ کر کے حوضے کو سر پلا دیا تو غلام رسول تو بن جائے گا, اگر میری طرف اشارہ کر کے حوضے کو سر پلا دیا تو پھر غلام رسول میں بن جاؤں گا. کیا جواب تھا میرے عزیزوں؟ میں کیا نمائندگی کرتا پاکستان کی؟ میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. مجھے وہاں بھی پیغام ملا, کہو لوگو تم آزاد ہو کے نبی کے غلام نہ بن سکے, ہم 11 ہاتھوں میں بھی کہ محمد کے غلام بن گئے. اللہ اکبر. تم قرب برادری والے, حسب نسب والے ہو کر حضور کو اپنا نہ بنا سکے, میں غلام ہو کر پیغمبر کو اپنا بنا گیا. اور لوگوں کسی کے پاس کمشنر کا عہدہ, کسی کے پاس وزیر کا عہدہ, کسی کے پاس منسٹری کا عہدہ. سلیمان کہنے لگے سلیمان منا, میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ کملی والے نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا تھا جس کا کوئی نہیں. اے سلیمان تو میرا بن گیا, میں محمد تیرا بن گیا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی. تھوڑا میں آگے گیا. ابھی میرے عزیزو بھائی امیر چکیروی کربلا کا شاہ حسین کے بارے میں بتلا رہا تھا. میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ادھر حضرت علی کا ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رام فرما رہا ہے, درمیان میں حبیب ابن مظاہر رام فرما رہا ہے, ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رام فرما رہا ہے. میں نے کہا السلام علیکہ یا حسین. کہنے لگے کون ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان. مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے, دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا تو خطیب پاکستان کیسے بنا؟ میں نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے بنا. میں نے کہا تو حسین کیسے بنا؟ کہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا کے حسین بنا ہو. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی بچڑی حضرت علی کی تھی, حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی. ان کی قبر کے پاس میرے عزیزوں میں 4.5 گھنٹے مسلسل بیٹھا رہا. مجھے حضرت پیر محمد شاہ صحیح فرمانے لگے دے اندر چلا جا زیارت کرا. میں نے کہا اللہ کی قسم میری ہمت نہیں پڑ رہی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کو. کہنے لگے عبدالحنان وجہ کیا؟ میں نے کہا اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا. اس کی قبر کی مٹی کو میری آنکھیں دیکھے, میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے عزیزوں جب وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت کی کوک نکل گئی, دھاڑ مار کے رونے لگے. ان کے رونے نے ہمیں رلا دیا. اللہ اکبر. کہنے لگے عبدالحنان کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا؟ ایسا لگا جیسے اماں زینب نے ہمارے کرتا کے کونا کھینچا ہو اور کھینچ کے کہا ہو اللہ اکبر. جا کے اپنی بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا, جا کے اپنی دیوں ماں بہنوں بیویوں سے جا کے کہہ دینا اپنے پردہ بچانے کے لیے کربلا کا میدان خون سے بھر دیا, اپنے غیرت بچانے کے لیے پورا کنبہ کٹوا دیا, تم نے غیرت لٹانے کے لیے بتاؤ اپنا گھر ہی لٹا دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا, بتاؤ میرے نانے محمد کا سامنا کیسے کرو گے؟ کون کون سی اللہ نے تمہیں نعمت میرے عزیزوں ملک پاکستان میں عطا نہیں فرمائی؟ رنگ پاکستان میں, ڈھنگ پاکستان میں, پھل پاکستان میں, موسم پاکستان میں, بہار پاکستان میں, پہاڑوں کی بلندی پاکستان میں, دریاؤں کی طغیانی پاکستان میں, اللہ کی ساری نعمتیں پاکستان میں. خدا کی قسم بغداد جیسے علاقے میں, بغداد جیسے عراق جیسے علاقے میں ہم موبائل کی ٹک ٹک کر کے قبلہ تلاش کرتے, ادھر ہے کدھر ہے, کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی, کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی. 1,20,000 اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے. اللہ اکبر. بغداد کے اندر اللہ نے وہاں جانے کا موقع دیا پیران پیر عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. خدا نے موقع دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. اللہ نے موقع دیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. اللہ نے وہاں موقع دیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. اللہ نے موقع دیا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. پروردگار عالم نے ملک شام ملک عراق کے اندر موقع دیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, اللہ اکبر سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, اور شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر, اور اسی طریقے سے میرے عزیزو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر. رب کعبہ کی
वाला समय एक एक अल्लाह वाले की कब्र पर बैठ के जब कुरान पढ़ के सुनाया, अपना सीना इतना इतना नूर से भर के लेके आए, ऐसा लग रहा था जो दुनिया के अंदर उन्होंने खुदा को राजी किया, अल्लाह जल्ला शानू ने कब्रों में लटा कर आसमान वाला रब इनको राजी कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, जहां जहां जाना हुआ पता लगा इन्होंने इस्लाम पर सब कुछ लुटा के इस्लाम बचा लिया। अल्लाह अकबर, अपनी तरफ हमने देखा, हमने कहा इस्लाम लुटा कर हमने अपना आप बचा लिया है। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीजों, उन लोगों का कैसे सामना किया जाएगा जिन्होंने सब कुछ तन मन धन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक गुलामी के अंदर लुटा दिया है। पूरी दुनिया मेरे अजीजों तरस रही है, पूरी दुनिया तरस रही है। अल्लाह अकबर। मैं पहले भी मेरे अजीजों मौजू में अर्ज करता हूँ, आप हजरात को भी बता के जा रहा हूँ, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार के पास होटल फंदकुल मंसूर था, अब हमारी रिहाइश थी। खाना जब खाने जाया करते थे तो लड़कियां बहुत खूबसूरत, बड़ी मुसलमान बच्चियां, लेकिन यतीम। अल्लाह अकबर। दाइश ने हमले कर करके लोगों के माँ बाप को मार दिया। 15-15 लाख आदमी एक एक बस्ती के अंदर शहीद हुआ पड़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बच्ची को मैंने बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगी इसमी नसरीन। मैंने कहा मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? उनकी अपनी शामी अरबी जुबान है, लेकिन हम उनकी वो हमारी थोड़ी थोड़ी समझते हैं। मैंने कहा बेटी मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? कहने लगी क्या देगा? मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा जब बैग में से सिंधी चादर लेके आ, चादर लेके आई। मैंने कहा बेटी जरा अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरे सर को ढांक दूं। अल्लाह अकबर। मैंने यूं करके चादर उसके सर के ऊपर डाली, जैसे बच्चा दूध का फीडर उससे छीन लो, बच्चा रोता है, वो 20-22 साल की बच्ची उस तरह रोने लग गई। मौलाना उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ को बोसे देने लग गई। मैंने हाथ छुड़ाया, मेरी घरवाली कहने लगी ये बाप समझ के बोसे दे रही है। फिर रोई, उसका नाक भी, उसके आंसू मेरे हाथ को लग गए। फिर मैंने थोड़ा उसे पीछे किया, उसने अरबी जुबान में पूछा, कहने लगी तुम फरिश्ते हो? मैंने कहा ना। कहने लगी लगता है फिर तुम बिलाल की औलाद हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक बेटी के सर पे कपड़ा डाला, लोग हमें बिलाल की औलाद कहने लगे। जब सारी बच्चियों के सर कट जाएंगे, अल्लाह को अकबर, तो लोग हमें मोहम्मद के गुलाम कहने लग जाएंगे। उस बच्ची के मेरे सर पे कपड़ा डाला, कहने लगी बिलाल की औलाद। मैंने कहा ना ना, हम पाकिस्तान से आए हैं। वो कहने लगी पाकिस्तान में ये है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर एक हाथ, उसने एक में चमचा पकड़ा था, एक हाथ किया, कहने लगी मेरे दिल दुआ कर, अल्लाह मुझे पाकिस्तान बुलाए, तू मुझे पाकिस्तान ले जा। खुदा की कसम मेरे अजीजों, मैंने यूं हाथ उठाए, मैंने रोके कहा अल्लाह इसे भूले से भी पाकिस्तान में न भेजना। जिस दुपट्टे की इज्जत की खातिर ये पाकिस्तान आ रही है, एयरपोर्ट पर अल्लाह तेरी मखलूक का पर्दा, तेरी दुपट्टा उतरा देखेगी। पर्दा तो दूर की बात, कल में छोड़ के वापिस न चली जाए। और लोगों दुनिया इतना तरस रही है, आज हम अजीजों इस पर्दे को इतनी हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों बस कर दे, अब अपने आप को बदलने का वक्त है। तब्दीली हुकूमत में ना है, तब्दीली रोडों पर ना है, तब्दीली जिंदगी के अंदर आए। मैं आप अपने नबी की बात को मानने वाले बन जाए, मानने में खैर है। मकान कच्चा हो या पक्का गुजारा हो गया, दुकान मेरे अजीजों छोटी और बड़ी गुजारा हो गया, लेकिन ईमान मजबूत ना हुआ, अमाल साले ना हुए, खुदा की कसम कब्र के अंदर गुजारा कोई नहीं होगा। बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सिर्फ जुबान से गुलाम रसूल कहना नहीं, बल्कि दिल जान से अपने आप को हुजूर अलैहि सलाम की गुलामी के अंदर देना है। कैसी गुलामी? साहबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, एक औरत आई, हसीना जमीला आई, अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आके मुंह मोड़ के बैठ गई। आपने फरमाया बिलाल इससे पूछ कौन है, किस लिए आई है? अर्ज करने लगी अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता है आप मेरे से निकाह कर ले, मेरा कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है हैसियत वाली हूँ, सब कुछ मेरे पास है। रहमत वाले नबी ने फरमाया मुझे हाजत कोई नहीं, अगर तू ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे दीवाने बैठे हुए, मेरे जानिसार बैठे हुए, अगर तू कहे तो इनमें से किसी से तेरा निकाह करा दो। मैंने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। रहमत वाले नबी ने मजमे में ऐलान फरमाया ये मेरी धी शादी की ख्वाहिशमंद है कोई इससे निकाह करेगा? कोई है मजमे में जिसकी शादी ना हुई हो? एक नौजवान साहब भी खड़े हुए, रहमत वाले नबी ने उन्हें देखा, उनके जिस्म पर कुर्ता ही कोई नहीं था, तहमद पेमद वाला बांध रखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ये लड़का सामने है, इससे पूछ, इससे शादी करेगी।
جواب میرے عزیزو ایسا دیا کہ تیرے میرے غلامی کے منہ موڑ کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بتا نکاح کرے گی؟ کہنے لگی بلال میرے سے نہ پوچھ، ان سے پوچھ کیا، آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے، اگر آپ کو پسند نہیں تو مجھے پسند نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے۔ وہیں بیٹھی بیٹھی کہنے لگی مبارکباد ہو، لڑکیوں کے لیے رشتہ ماں باپ پسند کرتے ہیں، میرے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نوجوانہ تیرا کام مل گیا، ادھر آ جا۔ جب قریب آئے میری بہنوں ذرا سن لا، اپنے باپ سے فرمائش کرنے والیوں، فریج اتنا بڑا لوں گی، ٹی وی اتنا بڑا لوں گی، شادی کا جوڑا اتنا بڑا لوں گی، ابا میں نے سونے کا سیٹ لینا ہے۔ اور میری بچیوں اپنے باپ کے بڑھاپے کو اپنی امیدوں پر، اپنی امنگوں پر، اپنی فرمائش پر اپنے باپ کو بڑھاپے میں نہ رلاؤ۔ اللہ کی قسم خدا سے اپنے باپ سے کے ہاتھ اٹھوا کر دعا کرو کہ اللہ یا اللہ میرے باپ کو توفیق دے کے ہاتھ اٹھا کر میرے نصیبے کی دعا کرے۔ جس کے نصیب جاگے اسے سونا چاندی مل جائے گا، جس کے نصیب سو گے خدا کی قسم سونا چاندی بھی اس کے گھر کے اندر خوشی نہیں لے کے آئے گا۔ نوجوان میرے قریب آ جاؤ، شادی کرے گا جی، گھر کا کوئی نہیں، در کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس سے پوچھ کرے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی ہاں میں ہاں، آپ کی نہ میں نہ۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چھلا ہوگا، کوئی سونے کی چیز ہوگی، کوئی سلور کی انگوٹھی ہوگی، کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوگا، جا لے آ، حق مہر میں تیرا رکھ دوں گا۔ کہ لگا اللہ کے نبی کتنے دنوں کی روٹی کوئی نہیں کھائی، مجھے کون دے گا، میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر نے پھر فرمایا بلال پوچھ، اس کے پاس کچھ نہیں کرے گی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نہیں 1000 مرتبہ کہہ دیا آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے، اب اس کے پاس حق مہر کے لیے ہے کوئی نہیں، یہ شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ دونوں غلام رسول، یہ بھی غلام رسول، یہ بھی غلام رسول ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نوجوان ادھر آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتلا تجھے کچھ قرآن پاک زبانی یاد ہے؟ کہا جی ہاں، مجھے سورہ احزاب یاد ہے، مجھے سورہ واقعہ یاد ہے، مجھے سورہ مزمل سورہ یاسین یاد ہے، مجھے معوذتین یاد ہے۔ آپ نے فرمایا نبی تیرا کام بل گیا، بلال اس بچی کو میرے قریب آ کے بیٹھتا کہ میں اس کا نکاح پڑھاؤں۔ آپ نے فرمایا او غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس کے پاس نہ ٹکا نہ دمڑی نہ پیسہ، اسے قرآن یاد ہے۔ بیٹی اگر حق مہر کے طور پر جتنا قرآن اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے تو کیا اس سے نکاح کرے گی؟ اللہ اکبر مسکرائی کہ لگی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، مجھے نکاح کے ذریعے آمنہ کا لال مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی خواہش جہیز نہ لے کے جائی تب بھی مرے، جہیز لے کے گئی تب بھی مرے؟ مولوی صاحب سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہو، مولوی صاحب سے میرے عزیزوں خیرات عشر کے مسئلے پوچھتے ہو، مولوی صاحب سے ان سے پوچھو، علماء کرام سے خیر پٹامہ والی کا کتنا بڑا ادارہ تمہارے پاس ہے، جاؤ جا کے فتویٰ لو، لڑکا برات میں 200 آدمی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ 200 آدمی برات کے جا کے بیٹھ گئے ہیں، تم ایمانداری سے بتاؤ لڑکی کے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہو؟ نبی کی 11 حرم میں اتنا بڑا نکاح نہیں ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ پاک پیغمبر نے جب نکاح پڑھایا، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بن کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عقیل ساتھ ہے، براتیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، لڑکی والوں کی طرف سے، حضور کی طرف سے سیدہ فاطمہ کی شادی کا انتظام کرنے والا بلال حبشی کھڑا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے جب نکاح پڑھا دیا، آپ نے بلال کی طرف دیکھا، بلال نے آپ کی طرف دیکھا، ماں باپ قربان، کملی والے آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بڑے بڑے جسم میں گھاؤ آ گئے، چہرے پر کمر پہ پتھر لگے، لو لہان ہو گئے، پیغمبر کو اتنا درد نہ ہوا جتنا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نبی کو درد ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت بلال آ گئے،
چملی والے کیا بات ہے؟ فرمائے بلال علی کے براتی بیٹھے ہیں، فاطمہ کی برات دروازے پر آئی ہے، کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، محمد براتیوں کو کچھ کھلا پلا نہ سکا۔ حضرت رحمت والے نبی سے بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا شہد کی بوتل پڑی ہے، جا میری گھر والی سے جا کے کہ شہد کی بوتل کو پانی میں انڈیل دے، بڑے ٹپ کے اندر پانی ڈال کے شہد کی بوتل ڈال دے، پھر وہ بلال ٹپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دے، علی کے براتیوں کو میں شہد کا شربت پلاؤں گا، علی کی عزت میں اضافہ ہوگا، فاطمہ کی ڈولی ہلکی ہو جائے گی۔ اور کائنات کے لوگوں، اللہ کی قسم بیٹیوں کا نبی اتنا خیال کرتا ہے، جو نبی بیٹیوں کا اتنا خیال کرتا ہے اس کی امت 5 دل کی بیٹی 5-7 دل کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتارے گی۔ اللہ کی قسم آپ نے سوچا، آپ ذرا تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سوچئے، وہ بچی بستر پہ لیٹی ہوگی، باپ کی پہلی گولی سینے میں لگی ہوگی، کتنا آسمان کی طرف اچھل کے زمین پہ گری ہوگی، جب 5 گولیاں کھا کے میرے عزیزوں اپنے رب کے پاس پہنچی ہوگی، مجھے لگتا ہے آسمان کے فرشتے اس کو لے جاتے ہوئے وہ بھی رونے لگ گئے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز لائے گا، کوئی روزہ لے کے آئے گا، یہ نمانی 5 گولیاں ہاتھ میں لے کے آئے گی اور رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر دامن پکڑ کے اللہ کے پاس لے کے جائے گی اور کہے گی اللہ تیرے محبت کو سفارشی بنا کے کہتی ہوں، یا اللہ میرے باپ سے تو نہیں بڑھ، جس بیٹی کو پھولوں میں سجانا چاہیے تھا گولیوں میں جلا کے رکھ دیا۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں خدا کے واسطے دکانیں بند کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ 3 سال میری مرضی میرے جسم کے نعرے پر خدا ناراض رہا، ابھی آہستہ آہستہ ہمارے سے دوستی شروع ہوئی، پھر اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جس قبرستان میں بچی کو دفن کیا ہوگا اسے اتارتے ہوئے قبرستان کی قبریں نہ ہل گئی ہو۔ اللہ اکبر، صدیق عمر کی طرف منہ کر کے میرا نبی رویا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ اکبر، وہ زمانہ جس زمانے میں اللہ نے مجھے نور نبوت عطا فرمایا تھا، اس زمانے میں تو بچے زندہ درگور کیا کرتے تھے، بچیوں کی بچیوں کی حمایت کر کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حق دلانے کے لیے آیا، یہ میرے اپنے ہو کر، یہ میرے دیوانے ہو کر، یہ میرے غلام ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ بچی جب ہاتھ میں گولی لائے گی اور اللہ کو دکھائے گی، اللہ اس سے پوچھ یہ ننھا سا سینہ اس گولی کے قابل تھا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے باپ نے مجھے ہنسنے ہی نہیں دیا؟ اللہ اکبر، 4 دن کے بعد اس کی ماں بھی رخصت ہو گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک کونا بیٹی پکڑ کے کھڑی ہوگی، ایک ماں پکڑ کے کھڑی ہوگی۔ جس امت کو تو معراج کی رات نہ بھولایا، اس امت نے میں یہ تحفے دیے۔ یہ 5 دن پہلے 7 دن پہلے کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ قیوم آباد کا سن لو، کراچی کا، باپ نے 24 دن کی بیٹی کے گلے پہ چھرا چلا دیا۔ 24 دن کی بیٹی، اللہ کی قسم اتنی حسین تھی، پورا گلا کٹا پڑا ہے، میرے پاس تصویر ہے، دیکھو تو صحیح ان لوگوں دھرتی کے اوپر۔ مجھے لگ رہا ہے انسان جو کام کر رہا ہے، درندے بھی کانپ گئے، بھیڑیے بھی اپنے بلوں میں خلاقوں میں جا کے گھس گئے۔ پھر مولانا ناراض نہ ہونا، ایک طرف جو بچی کہہ رہی ہے میری مرضی میرا جسم، پھر وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے آزادی دی جائے۔ میں نے تو اس دل سے بھائی اس مذمت کو چھوڑ دیا جو نعرہ لگا رہی ہے میری مرضی میرا جسم۔ میں کیا جواب دوں؟ اللہ کی قسم پوری دنیا کا کفر ہمارے پر تھوک رہا ہے۔ ہمیں تانا دینے والوں، ہمیں تانا دینے والوں، ہم تو کتا بیمار ہو جائے اسے ساتھ کھلا دیتے ہیں، تم تو بیٹیوں کو ذبح کرتے ہو، تم انسان کھلانے کے حقدار ہو۔ مجھے لگ رہا ہے اس دن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی میٹھی نیند سو گئی، مجھے لگ رہا ہے کشمیر کی بیٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ اور کہ اللہ تیری مرضی، اگر میں درندوں کے حوالے کیا، ہمیں امید تھی پاکستان کا غیرت مند کبھی تو اس کی غیرت جاگے گی، کبھی تو اپنی بہنوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا، کبھی تو آزاد کرائے گا۔ لیکن اللہ جب سے 5 دن 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں لگی، اللہ ہم نے آزادی کی امید چھوڑ دی۔ اللہ کی قسم جب بچیاں دیکھ رہی ہے، بچیاں سہم رہی ہے ہمارے گھر کی، بچیاں ڈر گئی ہمارے گھر کی، یا اللہ اگر اس امت نے بچیوں کو اس طرح ذبح کرنا ہے تو نہ بیٹیاں دے۔
مغرب کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر، حجرے مبارک سے رونے کی آواز آئی، مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھائی، سلام پھیرا، دعا سے بغیر ہی چل دیے۔ سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں بھی رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، حسن و حسین بھی رو رہے۔ فاطمہ کیوں روئی، کیوں رلایا؟ کہا ابا جان میرا پیٹ خالی، میرے سینے کا دودھ خشک ہو گیا، 4 دن ہو گئے حسن و حسین کے منہ میں دودھ کا قطرہ نہ گیا، ابا میں کیا کروں؟ اللہ کی قسم زمین کو اشارہ کرتا سونے کی بن جاتی، لیکن اگر بیٹی کے لیے زمین کا فرض سونے کا بناتا تو امت کو کیا سبق ملتا؟ دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیٹی کو سینے سے لگا کے بیٹھ کے رو رہے، اللہ طائف کے ظلم برداشت کر کے کبھی نہ روئے، اور لوگوں مکے والوں کی مار کھا کے آنسو نہائے۔ بیٹی کے پیٹ کی حالت کو دیکھ کر محمد کی آنکھ رونے لگ گئی، نواسوں کو دیکھ کر حضور رونے لگے۔ فرمایا فاطمہ علی سے کہہ کے لیے کچھ انتظام کیا کر، جب تو اور تیرے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے میں محمد کے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جو بیٹی کا رونا برداشت نہیں کرتا اس کے سینے میں 5 گولیاں کیسے برداشت کرنا ہوگا؟ یا اللہ میں نے تو کہا تھا ٹھیک ہے تو نے اپنے گھر بلا، میرے روزے پرانے نہ دے، اگر میرے عزیزوں 15-20 مہینے 2 مہینے سے روزہ انور کھول دیا گیا، مسئلہ آپ کے لیے کھول دیا گیا۔ جب یہ فرشتے پیغام لے کے پہنچے، اللہ اکبر، اس دور کا ابو جہل وہ ہوتا، اس دور میں بھی ابو جہل پیدا ہو گئے۔ آج کے اس مجمع میں میں تمہارے سے وعدہ لوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، او لوگوں جو کسی کی دھی بہو بن کے تمہارے گھر میں آئے، بیٹا نہ ہو تو اس کا کیا اختیار ہے؟ او لوگوں بیٹا نہ ہونے پر اسے طلاق نہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ سارے بزرگ دھیوں والے بیٹھے، میں بھی بیٹی والا بیٹھا ہوں، باپ کینسر کا مرض برداشت کر سکتا ہے، بیٹی کی آنکھ کا آنسو باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ یا عزت والا سسرال دے دے یا بیاہ سے پہلے اٹھا لے۔ اس باپ کا قصور کیا جس نے ساری زندگی کی جمع جوڑی جہیز میں دے دی، کس لیے کہ میری بچی روئے نا، یہ ہنسے، لیکن پھر بھی تیرے گھر کے اندر جا کے تیرا تخم ہی سیدھا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اے لوگو اللہ غنی، اگر اس کی بیٹی کے اوپر عورت لے کے آ رہے کہ بیٹا ہوگا تو تیری بھی 4 بیٹھی ہے، تو کسی کو اپنے گھر میں رلائے گا، خدا کی قسم لوگ تیری بچوں کو گھر میں رلا کے جائیں گے۔ جس کی پیدائش کے اوپر خدا کا سلام آئے، جس کی پیدائش کے اوپر کملی والے کی مبارکباد آئے، اور لوگوں بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی مدینے میں آئے، بیٹی مکے میں آئے، بیٹی یہاں آئے، فرشتہ فوراً بیٹی کی پیدائش پہ زمین پہ آتا ہے، باپ سے کہتے ہیں فکر نہیں کرنی، تیرے گھر میں رحمت خدا کی آئی ہے، قدم تو اٹھانا مدد خدا کرے گا۔ مجھے پروردگار عالم نے ضامن بنا کے بھیجا ہے کہ بیٹی کے باپ پریشان نہ ہو، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی، اب تیرے گھر کا سارا انتظام پروردگار عالم کرے گا۔ جاؤ میرے ویروں، میرے بزرگوں، بیٹی جوان ہے، بیٹی چھوٹی، کبھی ایک آدمی میں گلے سے لگا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، بیٹی کا خدا کی قسم مان بڑھ جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر جب پکانا ہو کھانا ہو، بیٹوں کے بجائے بیٹیوں سے پوچھا کرو میری تھی رانی 10 آج کی پکائیے، اتنا بڑا اس کا کلیجہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پوچھ لے میری بچی کس طرح کے کپڑے پائے گی، لے میری بچی، اتنا سا کہنے سے میرے عزیزوں کیا زبان کس جائے گی، تیری بیٹی کا مان بڑھ جائے گا، بیٹی کا مان بڑھ گیا، روزے میں مصطفیٰ عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ جاؤ جاؤ گھر میں جاؤ، تمہاری بچیاں میری بچیاں سو رہی ہوں گی، ان کا چہرہ دیکھ کے رات کا ایک بج رہا ہے، خدا کے دربار میں جھولی پھیلا دینا، کہنا اللہ اسے دکھ نہ دینا، اسے سکھ دے، مولا میرے سکھ اس کی جھولی میں ڈال دے۔ یقین جانو سسرال کے اندر بھوکا رکھو، بچیاں برداشت کرتی ہیں، ماں باپ کو گالی دو، خدا کی قسم بچیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کئی
ساسیں بیٹھی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں خدمت کروانی نہیں آتی، جس طرح تم اپنی بیٹی کو بیٹی مانتے اسے بھی تو بیٹی بنا کے لائی تھی، رشتہ پسند کرنے گئی، زبردستی تھوڑی کسی نے دیا تھا، تیری پسند تھی، تو پسند کر کے آئی لائی، آج اگر یہ تیرے گھر میں آئی تجھے کیوں بری لگنے لگ گئی؟ خدا سے ڈر، تیری 4 گھروں میں گئی ہے، یہ کسی کی گھر کے اندر آئی، اگر یہ تجھے اچھی نہیں لگتی تو خدا کی قسم اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تیری بچیوں کو بھی دھکے نہ دلوا دے۔ سن میری بات، پلے باندھ لے، روٹی کھایا کر، کھانا کھایا کر، چائے پیا کر، بسکٹ کھایا کر، 2-3 گھونٹ بیٹی کو پلا دیا کر، روٹی کھایا کر، جس برتن میں کھائے بیٹی کو ساتھ کھلایا کر۔ مالک کی کائنات فرماتا ہے تیرے دسترخوان پہ میری رحمت آ کے بیٹھ جائے، اس دسترخوان کا میں حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتا۔ ترستی ہے بیٹیاں، ترستی ہے بیٹیاں کہ باپ سر پہ ہاتھ پھیرے، ترستی ہے بہنیں بھائی ہمارے سے بات کرے۔ مجھے کہا بیٹی کی سناؤ، میں کیا سناؤں، مجھے ڈر لگتا ہے بیٹی کے حقوق بیان کرتے کرتے میرا دل نہ بند ہو جائے، سننے والوں کو نہ ہو جائے، کیونکہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ معاشرے کے اندر جتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ کی قسم خدا کا خوف کرو۔ سارے بچیوں کو اسکول پڑھانے والے، میری بھی پڑھتی ہے، خدا کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں جب تک گھر سے نکلے واپس نہ ہے بتاؤ کلیجہ کہاں ہوتا ہے؟ چیز لینے کے لیے جائے اور جس معاشرے کے اندر اللہ اکبر، اور میرے عزیزوں خدا کی قسم ہے ہمارا منہ کوئی نہیں ہم مدینے کے اندر جائے۔ کوشش کرنا علیہ رسول کی قبروں کے پاس وہی دعا کر کے پاس سے آ جانا۔ اگر بھائی فاطمہ نے لڑ پکڑ لیا، نوازوان مطہرات لیٹی ہوئی ہے، حضرت عائشہ بھی لیٹی ہوئی ہے، جویریہ ماریہ لیٹی ہوئی ہے، اگر کسی نے دامن پکڑ لیا، اللہ اکبر، ہمارے لیے تو پاک پیغمبر نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھنے لگی، سواری پر بیٹھنے لگی، سواری پر بیٹھنے لگی، آپ سے بیٹھا نہ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا میری بیوی سے سواری پر نہیں بیٹھا جا رہا، خود اٹھ گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میرے سے سواری پہ نہیں بیٹھا جا رہا، کہ میں ہوں نہ پریشان کیوں؟ اپنی ٹانگ اٹھائی، اپنا پاؤں یوں کر کے اٹھایا، اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا، دونوں ہاتھ اپنی بیوی کے پکڑے، فرمایا یا ٹانگیں رکھ لے، اپنے پیر یا رکھ لے۔ سیدہ کہتی ہے جب میرے نبی کی ران پر ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، تو اللہ کی قسم آسمان نیچے لگ رہا تھا، میرا مقام اونچا لگ رہا تھا، اور جب میں سواری پر بیٹھ گئی فرمایا لوگوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردار بنانے آیا۔ جب تک ازواجی زندگی کا کردار اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا تو امریکہ کا ڈالر لے آ، برطانیہ کا پاؤنڈ لے آ، سعودیہ کا ریال لے آ، خدا کی قسم تیرے گھر میں خیر نہیں آئے گی۔ اپنے اخلاق، اپنی ازواجی زندگی کو ٹھیک کرو۔ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، وہ 10 بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ نماز اعمال، زکات اعمال، روزہ اعمال، حج اعمال، کردار، اخلاق۔ معاشرہ نماز سے نہیں بنتا، معاشرہ زکات سے نہیں بنتا، معاشرہ میرے عزیزو حج سے نہیں بنتا، معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے۔ ہمارے اندر نمازوں کی، سجدوں کی کمی کوئی نہیں، تبلیغ کی کمی کوئی نہیں، اور زکات کی کمی کوئی نہیں، لیکن زبان ایسی اس وقت ایسی بدتمیزی پہ اتر آئی، اس زبان سے نہ ماں محفوظ، نہ باپ محفوظ، نہ بھائی محفوظ، نہ پیر محفوظ، نہ استاد محفوظ، نہ پڑوسی محفوظ، نہ اللہ اکبر رشتہ دار محفوظ، نہ بیٹی محفوظ، نہ بیوی محفوظ، نہ بیٹا محفوظ، نہ تائے چاچے مسیر ممیر بپیر محفوظ۔ اور میرے عزیزو یہ زبان ہے، سجدے نمازوں کے کرو، زبان با کردار نہ ہوئی، زبان نے بد کرداری دکھائی، خدا کی قسم نمازیوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔
خدا کے واسطے میرے عزیزوں بس کرو، اب ترس کھائیں اپنے اوپر، اللہ اکبر، اپنے اوپر ترس کھائیں اور اللہ کو رو کر دکھائیں۔ مولانا کام ہنسنے سے نہیں بنتا، کام رونے سے بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آئے، رو کے دکھایا دودھ ملا، رو کے دکھایا کپڑے ملے، رو کے دکھایا بستر ملا، رو کے دکھایا چرپائی ملی، رو کے دکھایا پنکھا چلا، رو کے دکھایا رضائی ملی، رو کے دکھایا پیپر بدلا۔ فرمایا میرا بندہ ماں کی گود میں رویا، میں نے تیرا مسئلہ حل کیا، جوانی پہ مصلے پہ روئے گا، تیرا رب تیرا مسئلہ کیوں حل نہیں کرے گا؟ جاؤ بھی آؤ، بس میں بات ختم کرو، 2 بجے تک اپنے اپنے گھروں میں پہنچو گے، کوئی 1:30 بجے پہنچے گا، جا کر مصلی بچھا لینا، کچھ باوضو کچھ وضو کریں گے، اللہ کے لیے اپنے عزا کو گیلا کر کر مصلی بچھا لینا، اور زیادہ نہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کے خدا کو رو کے دکھا دینا۔ اولاد ماں باپ کے آگے روئے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کے آگے روئے، خدا کی قسم اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج جاؤ میرے عزیزوں، رو کے اپنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھروا لینا، آج رو کے اللہ سے سارے مسئلے حل کروا دو۔ اللہ مجھے بھی اپنی ذات اپنی محبت میں رونے کی توفیق دے، ہماری آنکھ کو اللہ رونا نصیب فرما دے۔ میرے عزیزوں جب رو کے اسے راضی کر لیا تو پھر اس کو ہنسنا پسند آ جائے گا، جب اسے راضی نہ کرے تو اس کے ہمارے ہنسنے پر بھی خدا کا عذاب آئے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور 3 مرتبہ معافی مانگے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اتنا کریم ہے، میرے زبان سے کہا معاف کر دے، انہیں عرش پر اعلان کر دیا جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ اکبر آپ کے میرے ذمہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ پیغام میرے عزیزوں 4 مہینے کا محتاج نہیں، یہ کام چلنے کا محتاج نہیں، یہ کام میرے عزیزوں ساری زندگی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرو ہماری صلاحیتیں ہماری محنتیں اللہ اپنے راستے میں کی دھول میں اللہ قبول فرما لے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جلد از اللہ کے راستے میں نکل کر دین پھیلاؤں گا، دین سیکھوں گا۔ آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں، صحابہ کی ترتیب پہ نکلو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیت کرو آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے، کرو نیت انشاءاللہ، اور رمضان المبارک پورا اللہ کے راستے میں گزاریں گے۔ رمضان المبارک میں چلے 4 مہینے کی جماعت لے کے جائیں گے، ملکوں کی جماعت لے کے جائیں گے، مسجد وار اعمال کو زندہ کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہو، اللہ آپ کے عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بس میرے عزیزوں 2 منٹ اور بیٹھ لینا، پورے سال کی کارکردگی آپ کی قاری صاحب نے سنا دی، 2 منٹ اور بیٹھ جانا، تیسرا منٹ میں آپ سے نہیں مانگتا۔ دل چاہے خدا کی رحمت لیتے لیتے چلے جانا، ٹھرے تو میرے عزیزوں اٹھ کے چلے جانا۔ اگر اللہ کی رحمت لیتے مزہ آ رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ یہ میرے پاس ایک پیغام آیا، مولانا 10 بچے الحمدللہ قرآن والے تیرے آگے پیش کر دیے، مولانا مدرسہ گندم کا ضرورت مند ہے، مولانا مدرسہ چندے کا ضرورت مند ہے۔ میں نے کہا یا اللہ مانگنا تو تیرے سے چاہیے تھا، لیکن اللہ تو نے کوئی وسیلہ ہیلا بنایا، تیرے سے مانگ اللہ دینے میں اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دے۔ 5 منٹ کی بات ہے، ذرا اٹھ کے اللہ کو دکھا دو، 2000 1000 5000 10